السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سلسلہ چل رہا تھا اس کا اگلا حصہ پیش خدمت ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 100واں حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو بھی صحیح علم ہم تک پہنچ رہا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ آڈیو ریکارڈ کرنے کا مقصد یہی تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں ہمیں معلومات ہوں، جس سے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اچھی طریقے سے پیروی کر سکیں۔ لیکن جیسا کہ اس سے پہلے بھی بتایا جا چکا ہے کہ دنیا میں صرف واحد ایک ہی کتاب ہے، قرآن مجید، جس پر شک کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اگر ہم شک کریں گے بھی تو پھر اسلام سے خارج ہو جائیں گے۔ لیکن قرآن مجید کے علاوہ جتنی بھی کتابیں ہیں، بھلے وہ کتنی بھی بڑی سے بڑی ہستی نے لکھی ہوں، لیکن وہ انسان کی ہی لکھی ہوئی ہیں اور اس میں غلطی کا امکان موجود ہے۔ اور اگر ہم کو اس میں سے کوئی بھی بات قرآن مجید کے خلاف نظر آتی ہے تو وہ ہمیں چھوڑ دینا چاہیے اور قرآن مجید پر عمل کرنا چاہیے۔ اتنا کہتے ہوئے ہم بات کو آگے بڑھاتے ہیں کہ اس سے پہلے ہم نے غزوہ بنو قریظہ کے تعلق سے پڑھ رہے تھے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے ساتھ بنو قریظہ کے قلعوں کا محاصرہ کر لیتے ہیں، اور پھر ان کی طرف سے یہ پیغام آتا ہے کہ وہ ابو لبابہ سے مشورہ کرنا چاہتے تھے، کیونکہ ابو لبابہ ان کے حلیف تھے۔ اور ابو لبابہ جب ان کو مشورہ دیتے ہیں تو انہیں یہ احساس ہوتا ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیانت کی ہے۔ چنانچہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس آنے کے بجائے سیدھے مسجد نبوی چلے جاتے ہیں اور اپنے آپ کو ایک کھمبے سے باندھ لیتے ہیں اور قسم کھاتے ہیں کہ وہ وہیں رہیں گے جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے دست مبارک سے انہیں نہ کھول دیں۔ اب اس کے آگے ادھر ابو لبابہ رضی اللہ عنہ کے اشارے کے باوجود بنو قریظہ نے یہی طے کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہتھیار ڈال دیں اور وہ جو فیصلہ مناسب سمجھیں کریں۔ حالانکہ بنو قریظہ ایک طویل عرصے تک محاصرہ برداشت کر سکتے تھے، کیونکہ ایک طرفہ ان کے پاس وافر مقدار میں سامان تھا، پانی کے چشمے اور کنویں تھے، مضبوط اور محفوظ قلعے تھے، اور دوسری طرف مسلمان کھلے میدان میں خون مجمد کر دینے والے جاڑے اور بھوک کی سختیاں سہ رہے تھے، اور آغاز جنگ خندق کے بھی پہلے سے مسلسل جنگی مصروفیات کے سبب تکان سے چور چور تھے۔ لیکن جنگ بنو قریظہ در حقیقت ایک اعصابی جنگ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا تھا اور ان کے حوصلے ٹوٹتے جا رہے تھے۔ پھر حوصلوں کی یہ شکستگی اس وقت انتہا کو پہنچ گئی جب علی رضی اللہ عنہ اور زبیر رضی اللہ عنہ نے پیش قدمی فرمائی، اور علی رضی اللہ عنہ نے گرج کر یہ اعلان کیا کہ ایمان کے فوجیوں، اللہ تعالیٰ کی قسم، اب میں بھی یا تو وہی چکھوں گا جو حمزہ رضی اللہ عنہ نے چکھا ہے، یا ان کا قلعہ فتح کر کے رہوں گا۔ چنانچہ علی رضی اللہ عنہ کا یہ عزم سن کر بنو قریظہ نے جلدی سے اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو فیصلہ مناسب سمجھیں کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ مردوں کو باندھ دیا جائے۔ چنانچہ محمد بن مسلمہ انصاری رضی اللہ عنہ کے زیر نگرانی ان سب کے ہاتھ باندھ دیے گئے، اور عورتوں اور بچوں کو مردوں سے الگ کر دیا گیا۔
قبیلہ اوس کے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض پرواز ہوئے کہ آپ نے بنو قینقاع کے ساتھ جو سلوک فرمایا تھا وہ آپ کو یاد ہی ہے۔ بنو قینقاع ہمارے بھائی خزرج کے حلیف تھے اور یہ لوگ ہمارے حلیف ہیں، لہٰذا ان پر احسان فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا آپ لوگ اس پر راضی نہیں کہ ان کے متعلق آپ ہی کا ایک ایک آدمی فیصلہ کرے؟ انہوں نے کہا، کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا، تو یہ معاملہ سعد رضی اللہ عنہ بن معاذ کے حوالے ہے۔ اوس کے لوگوں نے کہا، ہم اس پر راضی ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد رضی اللہ عنہ کو بلا بھیجا۔ وہ مدینے میں تھے، لشکر کے ہمراہ تشریف نہیں لائے تھے، کیونکہ جنگ خندق کے دوران بازو کی رگ کٹنے کے سبب زخمی تھے۔ انہیں ایک گدھے پر سوار کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا۔ جب قریب پہنچے تو ان کے قبیلے کے لوگوں نے انہیں دونوں جانب سے گھیر لیا اور کہنے لگے، سعد رضی اللہ عنہ، اپنے حلیفوں کے بارے میں اچھائی اور احسان سے کام لیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اسی لیے حکم بنایا ہے کہ آپ ان سے حسن سلوک کریں، مگر وہ چپ چاپ تھے، کوئی جواب نہ دے رہے تھے۔ جب لوگوں نے گزارش کی بھرمار کر دی تو بولے، اب وقت آ گیا ہے کہ سعد کو اللہ تعالیٰ کے بارے میں کسی ملامت گر کی پرواہ نہ ہو۔ یہ سن کر بعض لوگ اسی وقت مدینہ آ گئے اور قیدیوں کی موت کی خبر پھیلا دی۔ اس کے بعد جب سعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے سردار کے استقبال کے لیے اٹھ کر جاؤ۔ لوگوں نے جب انہیں سواری سے اتار لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے سعد، یہ لوگ تمہارے فیصلے پر اترے ہیں۔ سعد رضی اللہ عنہ نے کہا، کیا میرا فیصلہ ان پر نافذ ہوگا؟ لوگوں نے کہا، جی ہاں۔ انہوں نے کہا، مسلمانوں پر بھی؟ لوگوں نے کہا، جی ہاں۔ انہوں نے کہا، پھر کہا، اور جو یہاں ہیں ان پر بھی؟ ان کا اشارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تھا، مگر اجلال و تعظیم کے سبب چہرہ دوسری طرف کر رکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جی ہاں، مجھ پر بھی۔ سعد رضی اللہ عنہ نے کہا، تو ان کے متعلق میرا فیصلہ یہ ہے کہ مردوں کو قتل کر دیا جائے، عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا لیا جائے اور اموال تقسیم کر دیے جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے ان کے بارے میں وہی فیصلہ کیا ہے جو 7 آسمانوں کے اوپر سے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ سعد رضی اللہ عنہ کا یہ فیصلہ انتہائی عدل و انصاف پر مبنی تھا، کیونکہ بنو قریظہ نے مسلمانوں کی موت و حیات کے نازک ترین لمحات میں جو خطرناک بدعہدی کی تھی وہ تو تھی ہی، اس کے علاوہ انہوں نے مسلمانوں کے خاتمے کے لیے 1500 تلواریں، 2000 نیزے، 300 زرہیں اور 500 ڈھالیں مہیا کر رکھی تھیں، جن پر فتح کے بعد مسلمانوں نے قبضہ کیا۔ اس فیصلے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر بنو قریظہ کو مدینہ لا کر بنو نجار کی ایک عورت جو حارث رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی تھیں کے گھر میں قید کر دیا گیا اور مدینے کے بازار میں خندقیں کھود دی گئیں۔ پھر انہیں ایک ایک جماعت کر کے لے جایا گیا اور ان خندقوں میں ان کی گردنیں مار دی گئیں۔ کارروائی شروع ہونے کے تھوڑی ہی دیر بعد باقی ماندہ قیدیوں نے اپنے سردار کعب بن اسد سے دریافت کیا کہ آپ کا کیا اندازہ ہے، ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ اس نے کہا، کیا تم لوگ کسی بھی جگہ سمجھ بوجھ نہیں رکھتے؟ دیکھتے نہیں کہ پکارنے والا رک نہیں رہا اور جانے والا پلٹ نہیں رہا؟ یہ اللہ کی قسم قتل ہے۔ بہرکیف ان سب کی، جن کی تعداد 600 اور 700 کے درمیان تھی، گردنیں مار دی گئیں۔ اس کارروائی کے ذریعے
خیانت کے ان سانپوں کا مکمل طور پر خاتمہ ہو گیا جنہوں نے پختہ عہد و پیمان توڑا تھا۔ مسلمانوں کے خاتمے کے لیے ان کی زندگی کی نہایت سنگین اور نازک ترین لمحات میں دشمن کی مدد دے کر دشمن کو مدد دے کر جنگ کے اکابر مجرمین کا کردار ادا کیا تھا، اور اب وہ واقعتاً مقدمے اور پھانسی کے مستحق ہو چکے تھے۔ بنو قریظہ کی اس تباہی کے ساتھ ہی بنو نذیر کا شیطان اور جنگ احزاب کا ایک بڑا مجرم حوی بن اخطب بھی اپنے کیفر کردار کو پہنچ گیا۔ یہ شخص ام المومنین صفیہ رضی اللہ عنہا کا باپ تھا۔ قریش و غطفان کی واپسی کے بعد جب بنو قریظہ کا محاصرہ کیا گیا اور انہوں نے قلعہ بندی اختیار کی تو یہ بھی ان کے ہمراہ قلعہ بند ہو گیا تھا، کیونکہ غزوہ احزاب کے ایام میں یہ شخص جب کعب بن اسد کو خیانت پر آمادہ کرنے کے لیے آیا تھا تو اس کا وعدہ کر رکھا تھا اور اب اسی وعدے کو نبھا رہا تھا۔ اسے جس وقت خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں لایا گیا تو ایک جوڑا زیب تن کیے ہوئے تھا، جسے خود ہی ہر جانب سے ایک ایک انگل پھاڑ رکھا تھا تاکہ اسے مال غنیمت میں نہ رکھوا لیا جائے۔ اس کے دونوں ہاتھ گردن کے پیچھے رسی سے یکجا بندھے ہوئے تھے۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا، سنیے، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت پر اپنے آپ کو ملامت نہیں کی، لیکن جو اللہ تعالیٰ سے لڑتا ہے مغلوب ہو جاتا ہے۔ پھر لوگوں کو مخاطب کر کے کہا، لوگو، اللہ تعالیٰ کے فیصلے میں کوئی حرج نہیں، یہ تو نوشتہ تقدیر ہے اور ایک بڑا قتل ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر لکھ دیا تھا۔ اس کے بعد وہ بیٹھا اور اس کی گردن مار دی گئی۔ اس واقعے میں بنو قریظہ کی ایک عورت بھی قتل کی گئی۔ اس نے خلا بن سوید رضی اللہ عنہ پر چکی کا پارٹ پھینک کر انہیں قتل کر دیا تھا، اسی کے بدلے اسے قتل کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا جس کے زیر ناف بال آ چکے ہوں اسے قتل کر دیا جائے۔ چونکہ عطیہ خرزی کو ابھی بال نہیں آئے تھے لہٰذا انہیں زندہ چھوڑ دیا گیا، چنانچہ وہ مسلمان ہو کر شرف صحابیت سے مشرف ہوئے۔ انشاءاللہ تعالی اس کے بعد اگلی نشست میں بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسی محبت کرنی چاہیے ویسی محبت کرنے والا بنائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر اپنی زندگیوں کو گزارنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔